سلطان محمود پہ در پہ حملوں کے بعد شمالی ہند کا پورا علاقہ فتح کر چکا تھا۔ اس کے اپنے علاقوں میں بھی بندوبست اتنا مضبوط تھا کہ کسی کو بغاوت کے ارادے سے سر اٹھانے کی جرت نہیں تھی۔ بے فکری ہی بے فکری تھی، دور دور تک کوئی مد مقابل نظر نہ آتا تھا۔ محمود کی جنگجو طبیعت فکر مند تھی کہ اب کس طرف جایا جائے، کس مارکے میں الجھا جائے۔ وہ اپنی فکر مندی اپنے امیروں پر کئی مرتبہ ظاہر کر چکا تھا۔ اس وقت بھی اپنے امیروں سے مخاطب تھا، آپ کے خیال میں اب ایسا کون سا مقام ہے جس کے مال و زر سے غزنی کے خزانے بھرے جا سکتے ہیں؟ اراکین دولت میں سے کسی نے ایک ملک کا نام لیا، کس نے دوسرے کا۔ محمود ایک ایک کی رائے غور سے سن رہا تھا، لیکن دل میں ایک ایک کی تردید کرتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ ایک نورانی شکل و صورت کے بزرگ اچانک مجلس میں حاضر ہو گئے۔ ان بزرگ کا تعلق نہ تو اراکین دولت سے تھا اور نہ اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا تھا۔ یہ بھی باعث حیرت تھا کہ ان بزرگ کو کسی چوبدار کسی پہرے دار نے نہیں روکا تھا، نہ ان کے آنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اراکین میں سے بعض نے ان کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن محمود نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بزرگ اس موضوع سے واقف تھے جو ان کے آنے سے پہلے زیر بحث تھا، اس لیے انہوں نے آتے ہی اپنی رائے کا اظہار کر ڈالا۔ آپ لوگ کیوں جھگڑتے ہیں؟ میری رائے تو یہی ہے کہ ہندوستان پھر ہندوستان ہے۔ بزرگوار، ہندوستان میں جو کچھ تھا ہم غزنی میں لا چکے، محمود نے کہا۔ وہاں اب بھی اتنی دولت ہے جس کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا اشارہ ہندوستان کے کس علاقے کی طرف ہے؟ امیر محترم، گجرات کے نزدیک جہاں شمالی بحیرہ عرب کی ایک شاخ گزرتی ہے، ایک مشہور شہر سومناتھ ہے۔ یہ ہندوؤں کا ایک عبادت خانہ ہے۔ اس عبادت خانے یعنی مندر میں ایک عظیم الشان بت ہے جسے لوگ سومناتھ کے نام سے پکارتے ہیں، جس کے لفظی معنی چاند دیوتا کے ہیں۔ اس بت کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ سے ہندوستان لائے تھے۔ اس بت کا نام سومناتھ تھا۔ اسے اس جگہ نصب کیا گیا، لہٰذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر رکھا گیا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ بت شری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول کے مطابق شری کرشن نے اس جگہ دنیا سے روپوشی اختیار کی تھی، یعنی ان کا دیہانت ہوا تھا۔ بزرگ محترم، یہ تو آپ نے بڑی دلچسپ حقائق بیان کی، محمود نے کہا۔ اس کے بارے میں اگر کچھ اور معلوم ہو تو وہ بھی فرمائیے۔ امیر محترم، آگے بھی سنیے۔ جس مکان میں سومناتھ ہے وہاں باہر کی روشنی کا دخل نہیں۔ جواہرات اور الماس اس قصر سے دیواروں میں جڑے ہیں کہ ان کے جگمگاہٹ سے اندھیرے کا گزر نہیں ہوتا، راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہیں۔ ایک بھاری سونے کی زنجیر ہے کہ اس میں گھنٹے ہر گھڑی میں لٹک رہے ہیں۔ عبادت کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا ہے تو ایسا شور بلند ہوتا ہے کہ پورا شہر گونج اٹھتا ہے۔ ہزارہ سال سے راجا اور پرجا اس بت کے شدائی ہیں، اس لیے اس بت پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، ان بزرگ نے کہا۔ ہندوستان والوں کا عقیدہ ہے کہ جب کسی انسان کو موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور سومناتھ دیوتا ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر ہندو سومناتھ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی موت کے بعد سومناتھ اس کی روح کو اچھا جسم عطا کرے۔ اس بزرگ نے یہ بھی بتایا، گنگا وہاں سے 6 کوس کے فاصلے پر ہے، مگر ہر روز تازہ گنگا جل اس دیوتا کے اشنان کے لیے لایا جاتا ہے۔ 2000 برہمن وہاں کی پجاری ہے، 300 کنواری لڑکیاں اور اتنے ہی گویے ہیں جو بھجن گاتے، اور لڑکیاں اپنے رقص سے سومناتھ دیوتا اور پجاری کے دلوں کو لبھاتی ہیں۔ ان سب کے اخراجات کے لیے 2000 سے زیادہ گاؤں وقف ہیں۔ بزرگ کی باتیں تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اور محمود ارادہ کر چکا تھا کہ عنقریب اس مہم پر روانہ ہوگا۔ اس کے لیے 2 باتیں اہم تھیں۔ اس بت کو توڑنا ضروری ہے کہ بت شکنی ہی اس کا شیوا تھا، اور وہاں مال و دولت کی فراوانی ہے۔ بزرگ یہ بتائیے کہ اگر میں وہاں کے روانہ ہونے لگوں تو اس سفر کے لیے مجھے کیا خاص اہتمام کرنا چاہیے؟ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو وہاں کوئی بڑی جنگ نہیں لڑنی پڑے گی، البتہ سفر بہت دشوار ہوگا۔ ریگستان اور چٹیل میدان ہے جہاں کوسوں تک پانی نہیں، میدانوں میں گھاس نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بزرگوار، یہ تو بتائیے کہ کون ہے اور میری مجلس تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ محمود نے اس بزرگ سے پوچھا۔ ابھی وہ بزرگ شخص کوئی جواب نہیں دے پائے تھے کہ چوبدار نے امیر احسن کی آمد کی اطلاع دی، جو ترکستان سے کچھ خبریں لے کر آیا تھا اور محمود سے ملاقات کا متمنی تھا۔ محمود نے سوچ کر کہ اجنبی بزرگ کہاں جا رہے ہیں، یہی تو بیٹھے ہیں، جو کچھ پوچھنا ہے بعد میں پوچھ لوں گا، امیر احسن کو طلب کر لیا۔ امیر احسن آئے تو دیگر علماء ان کی طرف متوجہ ہوئے، خود محمود کی نظر ان بزرگ کی طرف سے ہٹ گئی۔ امیر احسن جب ترکستان کے حالات سے آگاہ کر چکا تو محمود کی آنکھوں نے ان بزرگ کو تلاش کیا۔ وہ اپنی نشست پر موجود نہیں تھے، جس طرح اچانک آئے تھے اس طرح اچانک غائب ہو گئے تھے۔ محمود نے عمرہ سے دریافت کیا، وہ سب بھی بے خبر تھے
کسی نے بھی انہیں اپنی جگہ سے اٹھتے اور جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا جو ہمیں ہندوستان کے حالات بتانے آیا تھا؟ محمود نے استفسار کیا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، البتہ ایک امیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور 10 برز عرض کی۔ امیر محترم یہ شخص یقیناً کوئی جاسوس تھا جو ہندوستان کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ہندو راجاؤں نے ہمیں پھانسنے کے لیے جال بچھایا ہے۔ وہ ہمیں ایک ایسے مقام کا پتہ بتا گیا ہے جو صحرا اور ریگستان ہے۔ مقصد یہی ہوگا کہ سلطانی لشکر وہاں بھوکا پیاسا مر جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندو لشکر وہاں چھپا بیٹھا ہو اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سومناتھ شہر میں پتھروں کے بتوں کے سوا کچھ نہ ہو، وہاں کا مال و زر پہلے ہی نکال لیا گیا ہو اور ہمیں دھوکے سے بلایا جا رہا ہو۔ یہ کیسا جاسوس تھا کہ نہ اسے کسی نے جاتے ہوئے دیکھا نہ آتے ہوئے۔ میرے خیال میں تو یہ کوئی صاحب کرامت بزرگ تھے یا کوئی فرشتہ جو ہمیں یہ بتانے آیا تھا کہ ہندوستان میں ایک مقام اب بھی ایسا ہے جسے ایک بتشکن مرد مجاہد کی ضرورت ہے۔ محمود نے خوش اعتقادی سے کہا، ہندوستان میں جادو کا بہت زور ہے۔ یہ شخص کوئی ہندو جادوگر بھی ہو سکتا ہے جو جادو کے زور سے آیا ہو اور اسی طاقت سے چلا گیا۔ محمود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اپنی رائے کو فوقیت دے یا عمرہ کی شبہات کو قبول کرے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس قصے کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور ان خبروں کے خاتمے کا بندوبست کرے جو ترکستان کی طرف سے آئی تھی۔ اسے خبر ملی کہ بلخ کا کوتوال علی تگی ماورا نہر کے باشندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ لوگ محمود کے نام کی دہائی دے رہے ہیں۔ علی تگین محمودی کا مقرر کردہ ہے اور اسی کے احکام کی پاسداری نہیں کر رہا ہے۔ محمود نے فوج کو مرتب کیا اور بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی فوج نے جیسے ہی دریائے جیہو پار کیا، ماورا نہر کا ہر سردار استقبال کے لیے آیا اور اپنی حیثیت کے مطابق نظریں گزرائیں۔ یوسف قدر خان بھی جو تمام ترکستان کا بادشاہ تھا محمود سے ملاقات کے لیے آیا۔ کئی روز تک جشن مسرت منایا گیا اور مہمانداری ہوئی۔ دونوں حکمران گلے مل کر رخصت ہوئے۔ علی تگین کو جب محمود کی آمد کا علم ہوا تو وہ خوفزدہ ہوا اور اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمود نے اپنے چند باعتبار لوگوں کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ بھاگ کر جاتا کہاں پکڑا گیا۔ سلطان محمود نے اسے پابند زنجیر کر کے ہندوستان کے قلعوں میں سے کسی قلعے میں بھیج دیا اور خود غزنی چلا آیا۔ غزنی سے بلخ تک کے سفر میں وہ مسلسل اپنے دربار میں آنے والے بزرگ اور ہندوستان کے بارے میں ان کی فراہم کردہ معلومات کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس نے بھی یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ بزرگ کون تھے۔ اسے تو صرف یہ یاد رہ گیا تھا کہ کاٹھیا واڑ کے قریب سومناتھ کا مندر ہے جس میں ایک بہت بڑا بت ہے اور جو اپنی حیثیت میں ان سب بتوں سے بڑا اور مقدس ہے جنہیں وہ اب تک پاش کر چکا ہے۔ شمالی ہند میں محمود کے حملوں کا شور مچا ہوا تھا، لیکن جنوبی ہند کے راجا یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ دوری کے سبب محمود اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ خبریں بھی آنے لگی تھیں کہ محمود کی دلیری راستہ بھی دیکھنے والی ہے۔ ان راجاؤں نے جوتشیوں کو بلایا کہ کنڈلی نکال کر بتائیں کہ محمود کے ارادے کیا ہیں۔ ان جوتشیوں نے حساب لگا کر تصدیق کر دی کہ اس مرتبہ محمود کے لشکر کا رخ جنوبی ہند کی طرف ہوگا۔ راجہ اجمیر کے دربار کا جوتشی اپنی پوتھی سنبھالے راجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہاراج اگر آپ اپنے نزدیک سے سب کو ہٹا دیں تو میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا۔ یہ سب اپنے ہی لوگ ہیں، ان سے کیا چھپانا۔ مہاراج میری دی ہوئی خبر سے ہلچل مچنے کا ڈر ہے، یہ خبر عام نہ ہو تو اچھا ہے۔ راجہ نے تمام آدمیوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا تو جوتشی بولا، مہاراج میرا حساب کبھی غلط نہیں کہتا۔ میں اجمیر کی سرحدوں کے آس پاس مسلمانوں کے لشکر کو منڈلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ خوب اچھی طرح غور کر لے، تو جو کہہ رہا ہے کیا وہی ٹھیک ہے؟ خوب اچھی طرح غور کر چکا، اجمیر کے بھاگوں میں یہی ہے۔ کیا محمود اجمیر پر حملہ کر دے گا؟ میرا حساب یہاں آ کر خاموش ہو جاتا ہے، پرنتو یہ طے ہے کہ وہ اس طرف آئے گا ضرور۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیوتا اسے حملہ کرنے سے روک دیں یا محمود خود ہی ٹل جائے کیونکہ اس کی منزل کوئی اور ہے۔ میرا حساب یہی کہتا ہے اس خبر کو پھیلنے سے روکیں ورنہ شہر میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ راجہ پر گھبراہٹ طاری تھی، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ جوتشی کی بات کا یقین کرے۔ اس نے چند اور جوتشیوں کو بلایا، شاید وہ کوئی اور بات کریں یا اس کا کوئی توڑ بتائیں۔ درجن پر جوتشی اسی وقت حاضر ہوئے۔ انہوں نے بھی حساب لگا کر پہلے جوتشی کی تصدیق کی، بلکہ ان میں سے ایک نے تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ بڑی ہاہاکار مچے گی، محمود حملہ کرے گا۔ یہ سنتے ہی راجہ اس قدر حواس باختہ ہوا کہ اپنی ملکہ کو فوج کے حوالے کر کے خود قلعے سے فرار ہو گیا۔ یہ بات کہیں چھپنے والی تھی۔ اس کے درباریوں کو معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک ایک کر کے بھاگنے لگے۔ مندروں میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی، پنڈت اور پجاری سر جوڑ کر بیٹھ گئے، بتوں کے آگے ڈنڈوت کر رہے تھے، پرارتھنا کر رہے تھے کہ محمود یہاں آنے سے پہلے ہی غارت ہو جائے۔ اجمیر کے بڑے مندر میں بڑا پجاری اپنی دیو داسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے وہ اپنا ایک آدمی صحرا کی طرف جاننے کے لیے بھیج چکا تھا کہ محمود کے لشکر کے آثار نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ دور دور تک کسی لشکر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ خبر اطمینان کا باعث تھی، لیکن پجاریوں کی گھبراہٹ دور نہیں ہو رہی تھی۔
ان میں سے बहुत से मंदिर छोड़कर जाना चाहते थे। एक पंडित ने तजवीज़ दी, हम सबको चाहिए कि किले में पनाह लें। जितनी देवदासियां हैं वो मंदिर की देखभाल के लिए मंदिर में ही रहे। मंदिर की घंटी पर जाने वाला भी तो कोई हो। हम देवदासियों की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि हम यहाँ रहकर महमूद के सिपाहियों का इंतज़ार करते रहें। मैंने तो ये तजवीज़ इसलिए दी थी कि मुसलमानों के लिए मशहूर है कि वो औरतों और बच्चों की जान नहीं लेते। वो तुम देवदासियों को कुछ नहीं कहेंगे। जब राजा ये मैं छोड़कर चला गया तो हम ख़तरा क्यों बोल लें? वो भी अपनी मलका को छोड़कर गया है। हम भी तुम दासियों को भगवान के सुपुर्द करके किले में पनाह ले लेते हैं। पंडितों के दरमियान बहुत देर तक बहस होती रही। आखिर बड़े पुजारी ने कहकर फैसला किया, मेरा जीना मरना तो इसी मंदिर में है, तुम सब चले जाओ। मंदिर की देखभाल के मैं यहाँ मौजूद रहूँगा। जो दासी मेरे साथ रहना चाहे वो मेरे साथ रह ले। कई दासियों को गैरत आई और उन्होंने गुरु के साथ रहना मंजूर कर लिया। बाकी सब किले में पनाहगुज़ीन हो गई। उस रात के बाद से हर रात अजमेर में ऐसी सुनसान और अंधेरी थी जैसे महमूद की फौज अभी गारतगरी करके गई हो। हालांकि महमूद के लश्कर का अभी दूर दूर तक पता नहीं था। यही हाल यहाँ से काठियावाड़ तक हर शहर का था।